بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 سبق نمبر 259 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ ولو تری اذ وقفوا علی النار سے لے کر آیت نمبر 30 تک فرون تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو تری اذ وقفوا علی النار، اور بڑا ہولناک نظارہ ہوگا اگر تم وہ وقت دیکھو جب ان کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا۔ ولو تری، اور اگر آپ دیکھیں، اذ وقفوا، جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، علی النار، دوزخ پر، فقالوا یا لیتنا، اور یہ کہیں گے کہ اے کاش، نرد، ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں، ونکون من المؤمنین، اور تاکہ ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے۔ تو قیامت میں جب یہ عذاب کو روبرو دیکھیں گے تو پہلے تو شرک کا سرے سے انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ما کننا مشرکین، ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ جب شرک کے اوپر عذاب کو دیکھیں گے، جب ان کے عذاب ان کے خلاف گواہی دیں گے تو پھر یہ والی بات کریں گے جس کا یہاں پر ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی جب آگ کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے وہ حال بیان کیا ہے اور روز محشر کا ایک منظر بتایا ہے کہ آپ ان لوگوں کا وہ حال دیکھیں کہ جب وہ دوزخ کے سامنے کھڑے ہوں گے، دوزخ کو اپنے سامنے پائیں گے، تو یعنی اس میں داخل ہونے کے لیے کہ اس میں داخل کیا جائے ان کو۔ تو جب وہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیں گے تو اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس کر دیے جائیں، وہاں جا کر ہم ایمان لے آئیں۔ تو یہ بات جو ہے نا، یہ اس لیے نہیں کہیں گے کہ ان کو ایمان کی رغبت ہوگی اور ایمان سے محبت ہوگی اور اس وجہ سے وہ دنیا میں واپس جانے کی آرزو کریں گے، بلکہ یہ بات اس لیے کریں گے کہ جو بات ان کی سینوں میں چھپی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جائے، یعنی جو انہوں نے کفر کیا، اور صرف اس وجہ سے وہ کہیں گے کہ عذاب ان کے سامنے ہوگا، عذاب دیکھ لیا ہوگا تو اس لیے وہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی لوٹ جائیں وہاں پر۔ جی، تفصیل دیکھیے۔ ولو تری یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھیں، اذ وقفوا، جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، عرضوا یعنی پیش کیا جائے گا ان کو، جب ان کو پیش کیا جائے گا جہنم پر، جب ان کو پیش کیا جائے گا، عرضوا، اس کا ذکر قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے سامنے آئیں گے، یعنی جب وہ کفار وہاں پر سامنے آ کر پیش کیے جائیں گے جہنم کے آگے۔ یہاں جو خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولو تری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ دیکھیں گے، مطلب یہ کہ عنقریب ان کفار کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے قیامت کے دن، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور آپ کے اصحاب کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو نہیں مان رہے ہیں، جو اذیتیں دے رہے ہیں، عنقریب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ علی النار، آگ پر، فقالوا، تو اس وقت یہ کہیں گے، یا لیتنا، للتنبیہ، تو اشارہ ہے کہ یہاں یا جو ہے منادہ ندا کے لیے نہیں ہے بلکہ یا تنبیہ کے لیے ہے، تو حرف ندا تنبیہ اور حسرت کے لیے آیا ہوا ہے۔ صاحب جلالین نے تو اس کو لیے تنبیہ کا ہے، لیکن یہ حسرت کے لیے آیا ہے، کسی کو خطاب مقصود نہیں ہے، یا لیتنا کہ اے، خطاب کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو ندا جس طرح ندا کے لیے آتا ہے، استغاثہ کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے تعجب کے لیے بھی آتا ہے، شوق کے لیے بھی آتا ہے، حسرت کے لیے بھی آتا ہے، یہاں حسرت کے لیے ہے، تنبیہ کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ نیچے لکھا ہے الا اور اما کی طرح، تو اس کے لیے آیا ہے الا اور اما، تنبیہ کے معنی میں ہے، جو کہ حسرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو محبت کے اظہار کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کی بچے جو ہے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے یا محمدہ یا محمدہ کہتی پھر رہی ہوتی تھی، تو مقصد آپ کو بلانا تو نہیں ہوتا تھا، نجات دینا نہیں ہوتا تھا، بلکہ محبت کا اظہار کرنا ہوتا تھا۔ لیتنا، جی لیتا حروف تمنی ہے، نرد، کاش کہ ہم لوٹا دیے جائیں، الی الدنیا، دنیا کی طرف، ولا نکذب، تاکہ پھر وہاں جا کر ہم ہمارے رب کی یاد کو جھٹلائے نہیں، ونکون من المؤمنین، تاکہ ہم وہاں مومنوں میں سے ہو جائیں۔
برفع الفعلین استینافا، صاحب جلالین یہاں سے ترکیب بھی بتا رہے ہیں اور قرات کا بھی بتا رہے ہیں. تو اس کی 3 ترکیبیں کی گئی ہیں اور 3 قرات ہیں. ایک تو لا نکذب اور نکون کی. ایک قرات تو وہ ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں ولا نکذب اور نکونا، یعنی دونوں منصوب ہوں گے، دونوں منصوب ہوں گے. اور منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لیتنا تمنی ہے اس کا جواب بنے گا. لیتنا، لیت لعل، ان سب کا جواب بھی آتا ہے، جیسے کہ جواب امر ہوتا ہے، جواب شرط ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جواب تمنی بھی ہوتا ہے. تو یہ تمنی کا جب جواب بنے گا تو پھر ان یہاں پر معذوف ہوگا اور لا نکذب ونکونا، یعنی کاش ہم لوٹا دیے جائیں. تو جب ہم لوٹا دیے جائیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ ہم وہاں پر ہمارے رب کی آیت کو جھٹلائیں گے نہیں اور مومنوں میں سے ہوں گے. تو یہ منسوب ہونے کی صورت میں تمنی کا جواب ہے. دوسرا یہ کہ دونوں مرفوع حالت رفعی میں ہیں، لا نکذب اور نکون دونوں مرفوع ہیں. اس صورت میں یہ جملہ مستانفہ بنے گا، الگ سے جملہ ہوگا. اور تیسری قرات و تیسری ترکیب یہ ہے کہ لا نکذب مرفوع ہے، جملہ مستانفہ ہے، اور نکونا یہ منصوب ہے جواب تمنی کی صورت میں. جی دیکھیں اس کو، برفع الفعلین، دونوں فعلوں کے مرفوع ہونے کے ساتھ، حالت رفعی کے ساتھ. دونوں فعلوں سے کون سے فعل مراد ہے؟ نکذب اور نکونا، یعنی دونوں مرفوع ہوں گے، لا نکذب ولا نکون. تو اس صورت میں ترکیب کیا ہوگی؟ استینافا، جملہ مستانفہ ہوگا، نئے سرے سے ایک نیا جملہ ہوگا. ونصب ہما، اور دونوں منصوب بھی ہو سکتے ہیں، دونوں منصوب بھی ہوں گے فی جواب تمنی. لیکن کس صورت میں؟ جب تمنی کا جواب ان کو بنایا جائے. تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ کاش کہ ہم لوٹا دیے جائیں تاکہ ہم وہاں ہمارے رب کو جھٹلائیں نہیں اور تاکہ ہم وہاں مومنین میں سے ہو جائیں. ورفع الاول، اور پہلا مرفوع بھی پڑھا جا سکتا ہے، ونصب الثانی، اور دوسرا منصوب. پہلا مرفوع اور دوسرا منصوب بھی ہو سکتا ہے. تو مرفوع ہونے کی صورت میں لا نکذب جو ہے جملہ مستانفہ ہوگا، اور نکونا جو منصوب ہوگا وہ جواب تمنی کی وجہ سے ہوگا. وجواب لو لرأیت امرا فظیعا، ترکیب بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ جو لو ترا شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے. عموماً ایسے افعال کی جزائی کی طرح کی محذوف نکالی جاتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جواب لو. لرأیت امرا عظیما، یا ایک اور نکالا جاتا ہے لرأیت امرا فظیعا، کہ اگر آپ ان کو دیکھیں جب یہ آگ پر کھڑے ہوں گے تو آپ ایک بہت خطرناک اور ہولناک نظارہ دیکھیں گے. قال تعالی بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ جس چیز کو اس سے پہلے وہ چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے. ردوا لعادوا، تب بھی یہ وہی کام کریں گے. لما نہوا عنہ، جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا. وانہم لکاذبون، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں. جی اللہ تعالیٰ ان کے اس بات کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ یہ تمنا جو کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو ایمان سے محبت ہے، بلکہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی جو دلوں میں پوشیدہ چیز تھی، مخفی چیز تھی، وہ اب ظاہر ہو گئی. اور وہ کیا تھا کہ وہ شرک کو چھپا رہے تھے، جو کہہ رہے تھے واللہ ربنا ما كنا مشرکین. تو وہ ظاہر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر یہ دنیا میں لوٹ بھی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو جھوٹے ہیں. جی تفسیر دیکھیے، بل للاضراب، بل یہاں پر اضراب کے لیے ہے. کیا مطلب؟ ان ارادۃ الامام ایمان المفہوم من التمنی، جو ماقبل کی تمنی سے ان کا ایمان سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے ایمان کی ارادہ ظاہر ہو گیا. جو انہوں نے کہا تھا کہ لا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. تو اس سے یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ اگر ان کو واپس ایک اور موقع دیا جائے تو وہ تو ایمان لا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اضراب کیا، اس بات کو رد کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کا ایمان کا ارادہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ بدا ظہر لہم، ظاہر ہو گئی ان کے لیے وہ چیز ما یخفون من قبل، جس کو اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے. وہ کیا چیز تھی؟ وہ شرک تھا، شرک کو چھپایا کرتے تھے. یکتمون بقولہم، جس کو انہوں نے چھپایا تھا اپنے اس قول سے، واللہ ربنا ما كنا مشرکین، کہ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں ہے. بشہادت جوارحہم، اور ظاہر کیسے ہوا؟
اس کی صورت بتا رہے ہیں کہ ان کی جوارح نے ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ تو ظاہر ہو جائے گا ان کے خلاف. فتمنوا ذالک، تو اب وہ اس بات کی جب اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے تو اب وہ اس بات کی گواہی، اب وہ تمنا کریں گے اس بات کی کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے. یہ تمنا اللہ تعالیٰ فرمان، یہ تمنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کو ایمان سے محبت ہے، بلکہ یہ تمنا اس وجہ سے ہے کہ ان کے اعضاء نے ان کے خلاف خود گواہی دی کہ انہوں نے شرک کیا. تو جب وہ والا عذر ان کا نہیں چلا تو اب وہ تمنا کر بیٹھے. تو فرمایا کہ وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الدُّنْيَا فَرَضًا الْفَرْض، اگر ان کو دنیا میں بھیج بھی دیا جائے لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو وہ دوبارہ اسی طرح لوٹیں گے، وہی کریں گے جس سے ان کو روکا گیا. عنہ من الشرک، یعنی شرک سے ان کو روکا گیا. ماں کا بیان کس چیز سے ان کو روکا گیا تھا؟ شرک سے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹے ہیں فی وعدہم بالایمان، کہ یہ ان کے ایمان کے وعدے میں، ایمان لانے کے وعدے میں یہ بالکل جھوٹے ہیں. یعنی جو انہوں نے کہا تھا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وعدہ ان کا بالکل جھوٹا ہے. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہم مر کر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. تو یہ اسی کے اوپر عطف ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کے اوپر عطف ہے کہ یہ کہیں گے وَقَالُوا أَيْ مُنْكِرُ الْبَعْثِ، یعنی یہ بعث کے جو منکر ہیں یہ ان کو دوبارہ کر لوٹایا جائے نا، تو پھر بھی وہاں یہ کہیں گے کہ ان ماں کے معنی میں ہے، اشارہ ہے کہ ان یہاں پر ماں کے معنی میں، نفی کے معنی میں ہی کیا ای الحیات الدنیا، الحیات یعنی جو دنیاوی زندگی ہے، الا حیاتنا، دنیا کی زندگی تو بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے. وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ لوٹائے نہیں جائیں گے. تو فرمایا کہ اگر یہ دوبارہ بھی لوٹائے جائیں پھر بھی وہاں پر یہی کہیں گے کہ یہی دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، قیامت و احمد کچھ نہیں ہے. تو اس قالو کا جو عطف ہے لعادو کے اوپر ہے کہ اگر ان کو لوٹایا جائے تو پھر وہی یہ کریں گے جس سے ہم کو منع کیا، یعنی شرک کریں گے. اور پھر اگر ان کو لوٹایا جائے تو یہ بات کہیں گے، یا یہ کہ انہم لکاذبون کے اوپر ہے، یا یہ کہ یہ جملہ مستانفہ ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑی کی جائیں گے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اگر آپ دیکھیں اس وقت کو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑی کیے جائیں گے. قَالَ، اور وہ کہے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی سب قسم حق ہے. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو پھر چکھو عذاب کا مزہ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. اور یہاں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آج تو یہ بے شمار دلائل سننے اور سمجھنے کے باوجود یہ کافر قیامت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں. لیکن آپ غور کریں، سوچیں اس دن کا جب وہ منظر آپ دیکھیں گے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس وقت فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا یہ دن پر حق نہیں ہے، تو اس وقت کہیں گے کہ ہاں یہ دن پر حق ہے. تو پھر اس دن ان کو کہا جائے گا کہ اب اس عذاب کو چکو. یہ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عُرِضُوا، آپ اس منظر کو دیکھیے جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا علی ربہم، ان کے رب کے سامنے. ترائیت امرا فظیعا، جواب محذوف نکالا صاحب جلالین نے. لو ترا کا جواب ہے ترائیت امرا عظیما، کہ آپ ایک عظیم، ایک بڑا ہولناک منظر دیکھیں گے. قال لهم، تو اب جب ان کو ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اب سوال ہوتا ہے کہ جب اب ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے لہم علی لسان الملائکۃ، اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے فرشتوں کی زبان میں توبیخاً، ان کو زجر و توبیخ کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے. علی لسان الملائکۃ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب ہے کہ دوسری جگہ پر تو ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے اور نہ ان سے بات چیت کریں گے، اور یہاں پر فرمایا کہ قال، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بزبان ان سے ارشاد فرمائیں گے. کیا فرمائیں گے؟ الیس ھذا، کیا نہیں ہے یہ، کیا البعث والحساب، یہ جو بعث بعد الموت ہوا ہے اور جو حساب کتاب ہو رہا ہے، یعنی جو قیامت کا منظر ہے جو تم رب کے سامنے پیش ہوئے ہو، بالحق، کیا یہ برحق نہیں ہے؟ قالوا، تو وہ کہیں گے بلا وربنا، بلا کیوں نہیں، اللہ کی قسم، انہ لحق، یہ برحق ہے. تو جواب محذوف نکالا ہے قال، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فذوقوا العذاب، عذاب کو چکو، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جس کا تم کفر کرتے تھے، بھی فی دنیا، دنیا میں تم جس کا کفر کرتے تھے، یعنی جو تم نے دنیا میں جو کفر کیا اس کا عذاب آج کے دن اب تم
چکو یہ جس طرح آج کے سبق بس اتنا ہی. آج کے سبق سے متعلق سوال سن لیجئے. برفع الفعلین سے صاحب جلالین کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے لا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین میں آگے ایک عبارت دیکھی تھی برفع الفعلین، تو اس سے صاحب جلالین کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ کمنٹ جواب میں ضرور لکھیے گا. عزیز طلبہ آج کا سبق ہم نے ولو تری اذ وقفوا علی النار سے لے کر آیت نمبر 30 تک فرون تک پڑھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.